حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے اور آگ کو بجھا دے اور بڑے سے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی ہیں، پڑھی ہیں یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بلند و برتر ہے اور عالی شان تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تھا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ جہاں میں چاہتا میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کی حکم کی بجلی دھوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے تھے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا تھا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ کر گرتے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، اور وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضا پرسکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، پر آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور ہر سو نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور اسلام ادب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بھی آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ ورطۂ حیرت میں محو ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جسے چودھویں کے چاند سے چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے، یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آئی ہوں۔ پھر وہ شخص بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پرصراط پر سے بجلی جیسی رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا:
اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں گے تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کے عالم میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پہ کھل جائے گا۔ اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جان لیجئے کہ یہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ ایک عظیم راز اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور وہ کلمات جو اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھیں، جو کہ درود پاک ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر یہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کر لیں۔ پھر پورے یقین اور ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگے گی انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریک فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔